اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ بیان کیا تھا جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں تو کہنا میں بالکل قریب ہوں، ان کے قبول کرتا ہوں دعاؤں کو، مانگنے والوں کی دعاؤں کو جب وہ مجھ سے مانگیں گے تو چاہیے کہ جب وہ مجھ سے مانگے تو ان کو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین رکھیں مجھ پر تاکہ میں نیک راہ پر ان کو لاؤں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، پروردگار عالم فرما رہے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں مشغول ہونا اپنی عورتوں سے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جیسے آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، جب روزہ فرض کیا گیا تھا تو اسلام میں تو روزے نہیں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تھے تو انہوں نے 3 روزے ہر مہینے رکھنے کا پہلے حکم آیا، پھر بعد میں رمضان کے روزوں کا حکم آیا۔ تو روزے کا جب حکم آ گیا تو اسلام میں تو روزے کا حکم نہیں تھا، تو لہٰذا روزے کی کنڈیشن بھی نہیں معلوم تھی لوگوں کو کہ کس طریقے سے روزہ رکھا جاتا ہے یا کیسے نہیں رکھا جاتا۔ لیکن یہود میں روزہ رکھا جاتا تھا، ان کے یہاں یہ طریقہ کار عام تھا۔ تو یہ احکام اس آیت کے ذریعے احکام آیا جو نہایت ہی حکمت والا۔ روزے کا تصور یہودیوں کے یہاں موجود تھا اور ان کے وہاں اس طریقے سے روزہ رکھا جاتا تھا کہ شام کو ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا اور رات بھی روزے میں شامل ہوتی تھی، تو تعلق کے زن و شور بھی نہیں ہو سکتا تھا اور سحری کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ جیسے سوئے رات شروع ہوئی اور روزہ شروع ہو گیا، اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا، جبکہ اسلام میں روزے میں نرمی کی گئی۔ جب اسلام میں روزے میں نرمی کی گئی تو ایک تو روزہ دن کا اور رات اور دن کا نہیں تھا، یعنی کہ صرف روزہ دن کا بتایا گیا، اور رات کو تعلق کے زن و شور بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ جو پابندیاں روزے کی حالت میں تھیں وہ سب اٹھ گئیں، لیکن لوگ سمجھ رہے تھے جو احکام یہود کے یہاں ہیں روزے کے حوالے سے وہ ہمارے لیے بھی موجود ہیں۔ تو اکثر و بیشتر لوگ رات میں اپنی بیویوں سے قریب ہوتے، پھر لیکن دن میں شرمندہ ہوتے کہ ہم نے کوئی گناہ کر دیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط کام کر لیا۔ تو پھر یہاں ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ حلال کر دیا گیا ہے تم پر تمہاری بیویوں کو، روزے کی رات میں تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔ اور مزید پروردگار عالم نے فرما رہے ہیں کہ وہ پوشاک ہیں تمہاری، یعنی کہ تمہاری بیویاں تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اور ان کے لیے جیسے لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ویسے ہی میاں اور بیوی میں کوئی پردہ نہیں، اور ویسے بھی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی اس کی بیوی ہوتی ہے، اسی طریقے سے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں، اسی طرح انہیں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ پھر اللہ پروردگار عالم آگے فرما رہے ہیں علیم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم عفا عنکم، اللہ کو معلوم ہے تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو عنایت فرما دی تم پر اور درگزر کیا تم سے۔ یعنی کہ یہاں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، ایک کام کر رہے تھے، تم سمجھتے تھے کہ وہ گناہ ہے لیکن وہ گناہ نہیں ہے، تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ممنوع ہے، تم اس کا ارتکاب کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ نظر رحمت فرمائی اور بخش دیا، معاف کر دیا جو بھی خطائیں ہو گئیں، وہ سب کے سب معاف سمجھو۔ آگے ارشاد ربانی ہے
فالآن بشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو ملو ان سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ اس آیت میں بھی پروردگار سمجھا رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق ہے وہ قائم کرو اور تلاش کرو، حاصل کرو وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا ہے؟ ایک تو اولاد لکھی ہے، دوسرا تعلق شہوی، اور ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اعصاب کے تناؤ میں ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اس کی حکمت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر سفر میں اپنی ایک زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، کیونکہ قائد کو یا سپہ سالار کو بعض اوقات بڑی پریشان کن حالات ہوتے ہیں جس میں جذبات میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور پریشان کن حالات میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے جذبات اور اعصاب پہ بہت دباؤ، کھچاؤ، تناؤ ہوتا ہے۔ تو اہلیہ کو ساتھ رکھنے کا جیسے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں آسانی پیدا ہو جائے کہ ان فیصلوں میں۔ یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کی ترجمہ اور تفسیر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کریں گے۔ یہ آیت بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، آگے کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید مکمل کریں گے، اور پروردگار ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اور کیا اللہ تعالیٰ کس انداز سے، کس طریقے سے کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔